الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اما پارہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو سورت ہے وہ سورۃ الغاشیہ، یہ سورت کا نام ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں ہی مذکور ہے، اور اس میں بھی ایک رکوع ہے، 26 آیتیں ہیں، 92 کلمات 92 ورڈز، اور حروف کی تعداد 381 ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور رسالت کے مکی دور میں جو سارا زور تھا، جو مضامین تھے، وہ 3 باتوں پر تھا۔ اول توحید، دوم رسالت، اور سوم آخرت۔ تو اس صورت میں بھی اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ قیامت کا ذکر بڑے ایک الگ انداز سے کیا جا رہا ہے، ایک سوال کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ اے مخاطب، یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیا تو نے اس چیز کے بارے میں کچھ سنا ہے جو ساری کائنات پر چھا جائے گی؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے خبر آپ تک چھا جانے والی چیز کی، چھا جانے والی آفت کی، اس کی خبر آپ کر آئی ہے؟ تو غاشیہ سے مراد چھا جانے والی یعنی قیامت۔ جب قیامت چھا جائے گی، یعنی چھانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام نشیب و فراز جو دنیا میں ہے، مثلا دنیا کی زمین ہموار تو نہیں ہے، کہیں پر اتار ہے، کہیں پر چڑھاؤ ہے، پہاڑ ہیں، پھر وادیاں ہیں، پھر گہرے سمندر ہیں، ندی نالے ہیں، تو کوئی جگہ، کوئی چیز، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا جس پر قیامت کا اثر نہ چھا جائے۔ قیامت اپنی لپیٹ میں ہر ایک چیز کو لے گی، تو اس کا نام ہے الغاشیہ، اپنی لپیٹ میں لینے والی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک خبر پہنچی ہے چھا جانے والی کی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اب اس دن، قیامت کے دن کی ذکر ہو رہا ہے، روز قیامت کا، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے، خاشعہ، نہایت ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ تمام دنیا میں وہ جو ان پر رونق ہوا کرتی تھی، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ساری اولاد آدم 2 حصوں میں بانٹ دی جائے گی۔ ایک وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا انکار، ناشکری، نافرمانی کی ہوگی، بغاوت کی ہوگی، وہ تو سرے سے برباد ہوگی۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو طاعت گزار ہوں گے، جنہوں نے اللہ، اس کے رسول، آخرت کے دن پر ایمان لایا ہوگا۔ تو یہ 2 گروہ بنے ہوں گے۔ اب یہ جو پہلے گروہ کی بات ہو رہی ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے نہایت ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ یعنی مشقت میں ہوں گے، ناصبہ تھکے ہوں گے، مشقت میں مبتلا ہوں گے، تھکے ہوں گے۔ پھر تصلی نارا حامیہ، ان کو داخل کیا جائے گا دہکتی آگ میں، دہکتی آگ میں جس میں شعلے بھڑکتے ہوں گے، اس آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور اس آگ کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا۔ تو پہلے اس کا جو نارمل رنگ ہوتا ہے آگ کا، وہ تھا، پھر ایک اور 1000 سال بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اور 1000 سال بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اب دنیا کی آگ، اس میں تو یوزولی ریڈ کلر ہوتی ہے، پھر ایک فلیم اس پہ بلو کی ہوتی ہے اور ایک وائٹ کی بھی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگے وہ بلیک کلر کی، سیاہ کلر کی آگ، اور وہی سیاہی اس میں قائم ہے۔ تصلی نارا حامیہ، تو دہکتی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، یعنی منکرین خدا، منکرین رسول، منکرین آخرت، ان کو دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اب جب آگ میں ڈالا جائے گا تو پیاس لگے گی، گرمی ہوگی، شدت ہوگی، پیاس لگے گی۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا، پینے کو دیا جائے گا، لیکن کہاں سے؟ من عین آنیہ، کھولتے چشموں سے، یعنی وہ بھی ابلتا پانی ہوگا، وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس سے وہ پئیں گے تو اس سے ان کی ساری آنتیں، ان کے سارے اندر کے جو انٹرنل آرگنز ہیں، وہ پگھل کر باہر آ جائیں گے، آنتیں پھٹ کر باہر آ جائیں گی۔ اتنا خطرناک وہ پانی ہوگا۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے چشموں سے انہیں پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں پر کھانے کو کچھ نہ ہوگا سوائے ضریع کے۔ ضریع کھاردار جھاڑ ہوتی ہے، جو ریگستان کے علاقے جس طرح ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر ایک جھاڑ ہوتی ہے، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا ان کو، کوئی چیز نہ ہوگی۔
لا یسمن ولا یغنی من جوع، تو جب وہ کھائیں گے مجبوری کی وجہ سے وہ بھی کھا لیں گے تو وہ کھانا ایسا ہوگا لا یسمن، وہ ان کو فربے نہیں کرے گا، یعنی وہ ان کے جسموں کو تندرست نہیں کرے گا، ان کے جسموں کو موٹا نہیں کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی ان کی بھوک دور ہوگی، یعنی وہ کھانا نہ کھانا ایک ہی بات ہوگی، الٹا اس سے تکلیف ہی ہوگی، لیکن نہ تو اس سے بھوک دور ہوگی نہ تو ان کے جسموں کو اس سے کوئی تقویت کوئی راحت ملے گی۔ یہ پہلا گروہ ہو گیا، پہلا طبقہ ہو گیا کفار کا، منکرین کا۔ اب دوسرا طبقہ ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے پھر رونق افروز ہوں گے، رونق بار ہوں گے، کچھ چہروں سے نور ظاہر ہو رہا ہوگا، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے، جو دنیا میں انہوں نے محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، آخرت تیار کی ہوگی، راضیہ، وہ اس پر خوش ہوں گے کہ ہمیں ہماری محنتوں کا پھل آج مل گیا الحمدللہ۔ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنتوں میں ہوں گے، بلند جنتوں میں ہوں گے، تمام۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، لاغیہ کہتے ہیں فضول بات کو، لغو بات کو، تو جنت میں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، تو یہ اس کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں اپنی کانوں کی حفاظت کی ہوگی۔ اب جس نے دنیا میں لغو باتیں سنی، لغو باتوں سننے کا عادی ہو گیا، اپنی معاشرت، اپنا دوستانہ، اپنا فرینڈ سرکل ایسوں میں رکھا جو صرف فضول باتیں کرتے ہوں، رمضان میں بھی ان باتوں سے باز نہیں آتے، صرف چغلی، غیبت، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، بغاوتیں کرنا، حسد کرنا، منافقت کرنا، ہاں، ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی۔ تو اب جس نے اپنے کانوں کو یا تو فضول باتوں سے روکے رکھا یا تو صرف اچھا ہی سنا، تو پھر وہ جنت میں بھی اس کو نصیب ہوگا، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات ہوگی نہیں تو سنے گی نہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، جنت کی بات ہو رہی ہے، جاری چشمے ہوں گے، کثیر مقامات پر قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراباً طہورا کی نہریں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، پلنگ ہوں گے، سریر کی جمع سرر، سریر ہم عام آج کی فہم عربی میں ہم کہتے ہیں چارپائی کو یا بیڈ کو، تو تک اصل بیڈ ہی نہیں خطر، پلنگ ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، مرفوعہ لیکن اونچے عالی شان، ہاں، وہ اکواب موضوعہ، اور ان کے جو گلاس ہے جہاں سے وہ پیئیں گے وہ کرینے سے رکھے ہوں گے، ساتھ ساتھ رکھے ہوں گے، جس طرح یہ بیٹھنے کا جو صوفہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل بھی لگا ہو، تو اس طرح ان کے ڈائننگ ٹیبل لگے ہوں گے جہاں پر جام رکھے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار در قطار تکیے لگے ہوں گے ان کے لیے۔ اب ان کی کیا ہے کیفیت ہوگی، حیثیت ہوگی، وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن احادیث میں اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پر قالین چاندی کے ہوں گے، فرش چاندی کا ہوگا، اور زمین سونے کی ہوگی، اس طرح کے بہت ساری تفصیلات روایتوں میں ملتی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت جن قالینوں کی، جن چشموں کی، جن پلنگوں کی تعریف کرتا ہوگا تو وہ کس قدر عالیشان ہوں گے، اور وہ بھی جنت کے۔ پھر وزرابی مبثوثہ، اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب یہ دو گروہوں کی بات ہو گئی، ایک تو وہ جن کے چہرے خوف کی وجہ سے، لرزے کی وجہ سے مشقت میں پڑے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ہاں، ذلیل و خوار ہوں گے، اور ایک وہ لوگ جو خوش ہوں گے اپنی محنتوں پر، اپنی کاوشوں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو انہیں جنتوں میں عطا کی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، ان کو کیا ہو گیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، اونٹ کی تخلیق پر یہ غور نہیں کرتے؟ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ ہی کی مثال اللہ رب العزت نے کیوں بیان فرمائی، کسی اور جانور یا کسی اور مخلوق یا کوئی اور بات کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ اونٹ سے بہت زیادہ رکھتے تھے اس کی معلومات، کیونکہ سواری میں بھی ان کے لیے کام آتا تھا، تمام، چارہ اس کے لیے بھی کام آتا تھا، مال ایک دوسرے سے جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی کام آتا تھا، تمام، اس سے دودھ بھی لیتے تھے، اس کا کام آتا بھی، اس کے کام بھی آتا تھا۔ اور اونٹ ہی ایک ایسا جانور ہے جس کے ہر چیز سے آپ کو نفع ہوگا، دیکھو اس کو گوشت، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، تو ذبح بھی اس کا کر سکتے ہیں، اسے دودھ لو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تمام، اس پر سوار بھی ہو سکتے ہیں، خود بھی سوار ہو سکتے ہیں، اس پر سامان بھی سوار کر سکتے ہیں،
تمام. اور اس کو زیادہ چارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے. اس کے اوپر جو ہمپ ہوتا ہے اس میں فیٹ سٹور ہوتا ہے, پانی سٹور ہوتا ہے, جو اس کو کئی دنوں تک بنا کھانے پینے کے زندہ رکھ سکتا ہے. تبھی تو اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے, شپ آف دا ڈیزرٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس اونٹ کی مثال عرب کے لوگوں کے سامنے پیش کی. کم سے کم اگر تم باقی چیزوں پر غور نہیں کر سکتے, اونٹ تو تمہارے سامنے واضح ہے, اس کے فوائد, اس کے ثمرات, اس کو تم استعمال کرتے ہو, ہر جگہ تمہارے کام آتا ہے, اسی کے اوپر غور و فکر کر لو. اگر اونٹ پر بھی غور و فکر کر لو گے تو تمہیں اللہ کی ذات مل جائے گی. یہ ایک اعرابی سے پوچھا گیا تھا, اعرابی یعنی گاؤں کا, اس نے پڑھا لکھا کچھ نہیں تھا. کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کے وجود کو کیسے مانتے ہو, اللہ کے وجود کو, یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ تو اس نے کہا تھا البعرۃ تدل علی البعیر والروث علی الحمیر. یہ جو مینگنی ہے, جو گوبر ہے, یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, تم کسی میدان میں گوبر دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ یا تو کوئی گھوڑا گزرا ہے, کوئی گائے ہے, کسی جانور نے کیا ہے, تبھی تو ہے. تو یہ جب اتنی حقیر چیز ایک جانور پر دلالت کر سکتی ہے تو کیا یہ ستاروں والا آسمان, کیا یہ سمندر, کیا یہ پہاڑ, کیا یہ ندی نالے, کیا یہ چشمے, کیا یہ کائنات ایک خالق پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ کون سی بات تم کرتے ہیں کہ تم کیسے خدا کو مانتے؟ تو یہ پوری کائنات, پوری مخلوق کس پر دلالت کرتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم اپنے آس پاس ہی غور و فکر کر لو. اگر کائنات پر نہ کر سکتے, کم سے کم اس اونٹ پر ہی غور و فکر کر لو, اس کو دیکھ لو. پھر اونٹ کے بہت سارے فوائد, مفسرین نے الگ الگ طریقوں سے اس کو لکھا, اور سائنٹیفک طریقوں سے بھی, یعنی سائنس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ کیمل جو ہے, اونٹ جو ہے, حیرت انگیز جانور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب ترین صلاحیتیں رکھی ہے, عجیب قسم کی خصوصیات رکھی ہے جو دنیا میں کسی اور جانور میں نہیں ہے. وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے صرف اس اونٹ کا ذکر کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے اس کو بلند کیا, کتنا اونچا کیا, بنا ستونوں کے اس کو کھڑا رکھا ہے, ستارے اس میں رکھے ہیں, اس میں سیارے رکھے ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے نصب کیا گیا, ان کو میخے ہم نے بنایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے بچھایا. تو جب ان مخلوقات کی طرف دیکھیں گے, پس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیغام پہنچا دے, فذکر, آپ سمجھاتے رہیں, انما انت مذکر, آپ کا کام ہی ہے سمجھانا, نصیحت کرنا, آپ کو ہم نے مذکر بنا کر بھیجا ہے. لست علیہم بمسیطر, لیکن آپ ان کو زبردستی منوانے والے نہیں ہیں, آپ کو ان پر مسیطر بنا کر نہیں بھیجا, زبردستی کرنے والا نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. الا من تولی وکفر, مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا, جو پھرا اور کفر کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت اور بڑا عذاب دے گا, دردناک عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, جائیں گے کہاں, ان کو آخر ہمارے پاس ہی آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ان کا حساب ہی ہمارے ذمہ ہوگا, یعنی ان کو ہم دیکھ لیں گے. آپ نصیحت کریے, آپ کی نصیحت جو لوگ مانیں گے ویل اینڈ گڈ, نہیں مانیں گے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ رب العزت کرتا ہے کہ پھر ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے, جائیں گے کہاں, اور ان کا حساب ہی ہمارے ذمے پر ہوگا. تو یہ دراصل بھی ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے کہ جو بدبخت آپ کی طرف سے منہ پھیرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. جو آپ کی طرف منہ پھیرے گا, آپ سے منہ پھیرے گا, اس کو اللہ عذاب دے گا. لیکن آپ کی بارگاہ میں آپ کا ہو کر آئے گا, آپ کا بن کر آئے گا, اللہ رب العزت اس کا اپنا قرب عطا کرے گا, اور وہ نعمت عطا کرے گا جن کو پیچھے ذکر ہوا. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. ٹھیک ہے. تو حضور کا جو بنا وہ اس طبقے میں ہوا جو جنت میں جن کو نعمتیں ملیں گی, اور حضور سے جس نے منہ پھیرا تو وہ ان عذاب والے طبقے سے بنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.